ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، دوسری بات، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ عبادت سے روکنا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے روکنا۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے کہ ان مساجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کر رہا ہو، فی خرابہا، ان مسجدوں کو ویران کرنے کے بارے میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے، اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں زیب دیتا انہیں، ان یدخلوها، کہ وہ مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان کو جانا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے مشرکین جب روکتے تھے، اور خاص طور پر اس موقع پر کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو وہاں روک دیا گیا، اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر کہنے لگے ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ معاہدے کیے، کچھ شرائط طے پائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے واپس تشریف لے گئے، اور پھر آئندہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرے کے لیے بعد میں آئے، اور یہ کہا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر سے انہوں نے روکا۔ شان نزول اس آیت کا تو یہ ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے، صرف اسی مقصد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی آدمی مسجد سے کسی کو روکتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظالم شمار کیا جائے گا۔ آج مسجد سے کیسے روکتا ہے؟ کسی کو منع کرتا ہے کہ آپ نے یہاں آ کے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ بھی روکنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی آدمی روکتا تو نہیں ہے، عمل سے، زبان سے تو نہیں روکتا، لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کی آبادی متاثر ہوتی ہے اور مسجد میں نمازیوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی مسجد سے روکنے والا شمار کیا جائے گا، اور مسجد کے ویران کرنے میں یہ کوشش کر رہا ہے، عمل ایسا کرے۔ نمبر تین، اسی طرح سے کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو کر مسجد میں ایسا عمل کرے جس سے نمازیوں کو پریشانی ہو، مسجد کے اندر آ گیا ہے اور وہ خود کوئی ایسا عمل کر رہا جس سے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی اس قسم کی موذی بیماری میں مبتلا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ایسے کو حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لے، وہ نہ آئے۔ تو یہ بھی گویا کہ ایذا دینے کی طرح ہے۔ اسی طرح سے اگر مسجد کی انتظامیہ اس قسم کی ہے کہ وہ کوئی ایسے اعمال اور ایسے افعال کرتے ہیں، ایسے قوانین اور ایسے ضابطے بناتے ہیں کہ جن قوانین اور ضابطوں کی بنیاد پر دین کی محنت مسجد میں رک جائے اور دین کا کام رک جائے اور لوگوں کو جو فیض اور فائدہ پہنچ رہا ہے وہ رک جائے، تو یہ بھی ظالم شمار کیے جائیں گے، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظالم میں شمار ہوتی ہیں۔ ایسے شخص یقیناً ظلم کرنے والے ہیں جو مسجدوں میں اللہ کی یاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے منع کرنے سے مراد چاہے عبادت سے روکیں، چاہے مسجد کے اندر دین کی بات کہنے سے کرنے سے روکیں، درس قرآن، درس حدیث سے، یا کوئی اصلاحی واعظ ہو اور وہ کوئی شخص بات ٹھیک کر رہا ہو، اس کی بات کو بلا وجہ کوئی روکتا ہے، تو یہ سارا اسی زمرے میں آتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو زیب نہیں دیتا ان یدخلوها کہ وہ داخل ہو مسجدوں میں، الا خائفین، مگر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، انہیں خوف ڈر رکھنا چاہیے اللہ پاک کے عذاب کا۔
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت کے فیصلے مقدر ہو جاتے ہیں۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کرو گے، جہاں تم رخ کرو گے، فثم تو وہاں، وجہ اللہ اللہ کی تجلیات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وللہ المشرق والمغرب کی جو بات آئی ہے، اسی موقع پر جب مشرکین کو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روک دیا تھا، تو روکنے کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں پر بھی اللہ کی بندگی کریں گے وہاں آپ اللہ کی کو پاؤ گے۔ تو یہاں اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آنی چاہیے اور یہ نہیں مفہوم لینا چاہیے کہ جس طرف رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگلی آیات میں دوسرے سپارے کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ تم چاہے مکہ میں ہو اور یا مکہ کے باہر دنیا کی کسی بھی سرزمین میں ہو، اب آپ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ کے لیے نماز میں رخ کرنا لازم اور واجب ہے۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا تو فرض کا درجہ ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے سفر میں ہو چاہے آپ حضر میں ہیں۔ آگے جب وہاں بات آئے گی تو ہم مسائل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ مفہوم نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہوا کہ تم جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی اللہ کی بندگی کرو گے تم اللہ کو وہاں پاؤ گے، اللہ پاک کی مدد تم پاؤ گے۔ جہاں پر بھی تم اللہ کی بندگی کرو، چاہے مشرق میں چاہے مغرب میں، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، حرم بھی اللہ کا، مدینہ منورہ بھی اللہ کا، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، وہاں جا کر آپ اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔